الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ نازل بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات کے حضور دعا ہے اج دی حسین پاکیزہ عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے اس بابرکت اور بامقصد بزم دے صدقے اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا حضور دے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڑیا آئے دن قادیانیت نے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوس کے عقیدہ ختم نبوت دے خلاف سازش کا حصہ بڑھیا خالق کائنات ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے رب ذوالجلال بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی خالق کائنات ہر طالب علم نو حصول علم وچ برکات رزق دی تلاش اندر ہر فرد نو رزق حلال اور ہر بے گناہ قیدی نو رہائی بالخصوص جگر گوشہ امیر المجاہدین و اسیران ناموس رسالت نو با عزت رہائی نصیب فرمائی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اکرام صاحب انہوں دی پوری ٹیم اس علاقے دے بزرگ بچے جوان جنہوں نے علامہ صاحب کی سرپرستی و معیت اندر حسین اور پاکیزہ بزم دا اہتمام کر کے اپنے بزرگانوں بچیانوں جوانانوں اور سنوں مل بیٹھ کے اپنے عقیدے اور نظریے تے روشنی پان دا اور اپنے بزرگاں دی دیتی ہوئی ڈائریکشن قرآن و حدیث تے نور والی اودے تے غور و خوض دا موقع فراہم کیتا اللہ کریم اس خوبصورت عالی شان اہتمام تے گلیاں دی سجاوٹ تو راستے دی سجاوٹ اور اس خوبصورت پنڈال نو خوبصورت بنان تک دی جملہ کابشن اللہ قبول فرما کے
انہاں بچیاں نے دلوں نو اپنے محبوب دی محبت دا مرکز بنائے اور خالق کائنات ہر اس ماں نو عزت و سلامتی عطا فرمائے جدی لوری دے اثر نال اج بھی گلیاں محلے سجاوٹ کا ماحول پیش کر کے ربی دی عظمت دے ترانے اور نغمے پیش کر رہے ہیں۔ فاضل جلیل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی طارق حسین رضوی صاحب اور اسٹیج کی جلوگر جمیع علماء اور پنڈال اندر تشریف فرما جملہ عشاقان رسول و محبان اہل بیت اور دیوانگان اصحاب کبار اللہ سب دیاں نسبتاں عزتاں برکتاں نال ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ نو سب تو زیادہ پیاری مخلوق حضرت انسان جملہ مخلوقات دی سربراہی دا اعزاز اللہ نے جس نو عطا فرمایا ہے وہ تمام مخلوقات وچوں حضرت انسان ہے۔ انسان نو سب دی سربراہی دا اللہ نے مطلق اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہاں طاقت والیاں، قوت والیاں اور حسن و جمال والی اور بھی مخلوقات ہے، لیکن تسی ویکھو کہ وہ دا کیڑا کرم ہے۔ ایک اللہ نے اس کمزور اور ناتواں بندے نو اتنی پاور دیتی ہے کہ انہیں جنگل دی بھاری بھرکم چیز اور بادشاہ نو بھی انہیں سرکس کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بڑا بھاری وجود رکھن والا ہاتھی ہوگئے یا گینڈا انہوں کنٹرول کرن دا اللہ نے انہوں ول سکھا دیتا ہے۔ بھاری بھرکم لوگے نو آسمانہ دی بلندی تے اڑانا اور دریاواں دی انہاں نو سطح دے اتے لا کے تیرن دا اللہ نے انہوں ول اور ڈھنگ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا ذہین ہے انسان، یہ جدو اپنی عظمت تے اپنے عروج ول بڑھتا ہے پھر ملائکہ ایدی گرد راہ تک دینے، اور جدو اپنے معیار تو گرد ہے پھر جانور تو بھی بدتر کہلاتا ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ لیکن میرے رب دا کرم دیکھو، اللہ نے کتنی پیاری یہ مخلوق کہ اس مخلوق دی تخلیق تو بعد میرے رب نے انہوں تنہا نہیں چھوڑیا۔ شعور، دماغ، عقل جیسی نعمتاں دے نال نال اللہ نے انہوں کامیابی دے راستے، اصول، شاہراواں عطا فرمائیاں، پھر ادھے لئی 1.25 لاکھ یا کم و بیش مقدس، مطہر، معصوم، پاک لوگانوں اللہ نے ایدی رہبری کے رہنمائی دا فریضہ انجام دے کے بھیجیا، جنہوں انبیاء کرام علیہ السلام دے مقدس نام نال جانیا جاتا ہے۔ وہ سارے نبی انسان دی ہدایت دے رہبری لئی آئے۔ ظاہر ہے اس کائنات دا کوئی مقصد بھی ہے، کوئی مقصد بھی سی، جدی وجہ تو اللہ نے اے رنگ، اے رنگینیاں، اے پہاڑ، اے صحرا، اے بلندیاں، یہ سب کچھ بنایا۔ ایدے اتے تقریباً امت دا ہر ذی شعور فرد اتفاق رکھتا ہے کہ اس کائنات دا مقصد صرف اور صرف ایک کے، اور وہ ہے عظمت و عزت و شان مصطفیٰ۔ اگر کسی استو بھی ہولی سبحان اللہ کو تو کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے سفر میں تے نال دے مطلب گھروں آیا تو سی ظاہر ہے کوئی سینکڑوں میلہ دا سفر کر کے بیٹھے ہو سبحان اللہ نال کو فوت نہ ہو جائے، اس واسطے تھوڑا ہولی سبحان اللہ کو کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس مخلوق نال پیار فرمایا ہے۔ پیار فرما کے اللہ نے دی ڈائریکشن دا تمام فرمایا ہے۔ اور ظاہر گئے مخلوق نو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مقصد کائنات کا کی ہے۔ مقصد روٹی نہیں، مقصد حکومت نہیں، مقصد اقتدار نہیں، مقصد خوبصورت بنگلہ بنانا، لگزری گڈی لے لینا، نوکران چاکران دا لشکر قائم کر لینا، کوئی معاشی تجارتی پلاننگ کر لینا نہیں۔ مقصد کائنات دا ایک ہے کہ اللہ دے حبیب دی غلامی دا گل وچ پٹا پا کے تسی پھر محبوب دی عطا کردہ روشنی نال اپنے رب دی معرفت وال روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ جیڑا اس شارات گامزن ہو گیا، یعنی انہیں رب دیاں احکامات نو
اور مصطفیٰ کریم دے فرامین دے انوار و تجلیات کو حاصل کر کے انہیں ثابت کیتا کہ آخر جس محبوب نے یہ کائنات بنی ہے اور جیدہ ہوکا، جیدہ اعلان، جیدہ نغمہ، جیدہ ترانہ، جیدی عظمت دیا گلہ کرن واسطے اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء دا مقدس لشکر روانہ فرما کے انسانیت کو دی عظمت تو آشنا فرمایا۔ کیسی غیر معمولی شخصیت اور ذات ہے۔ اسی اپنے مقدر تے فخر نہ کریے، قوم اپنی قسمت تے ناز نہ کرے، قوم اپنے مقدر تے رشک نہ کرے کہ جنہوں اللہ نے بن منگیا وہ نبی عطا فرمایا جڑا تمام نبیوں دا سردار و سلطان ہے۔ پھر اسی پوچھنا چاہتے ہیں، میں تمام شعبہ زندگی اور ہر مکتب فکر نال تعلق رکھن والے احباب نو تواڈے توسط نال پوچھنا چاہنا، بچے بزرگ جوانو تسا رک رک کے ہر بچے نو فرد نو چھوٹے بڑے نو پوچھ سکتے ہو، اے دس بھئی جس محبوب دی جلوہ گری نال میری تے تیری ماں دے قدمت علی جنت آئیے، او دی آمد تے بہ کے رونا چاہیے یا گلیاں سجا کے خوش ہونا چاہیے؟ بیمار بندہ تھوڑا دیا ہولی بولے اسی دسو بھئی جس محبوب دی آمد تے بیٹی زمین دے اندر زندہ درگور ہومن تو بچ گئی ہے اور او دی تربیت تے رخصتی تے مصطفیٰ نے جنت دا مجدہ سنایا ہے، اس نبی دی آمد تے ہوتے رونا چاہیے یا گلیاں سجا کے خوش ہونا چاہیے؟ بیمار بندہ سبحان اللہ نہ آکھے، جیڑا مصطفیٰ دے ذکر جو خوش بیٹھے او سبحان اللہ آکھ کے اپنے انٹری پواوے تاکہ حضور دے ذکر جو مرجھاؤ کے نہ بیٹھو، خوش ہو کے دسو کہ سرکار دے ذکر جو مجبور ہو کے نہیں آئے تو سب مسرور ہو کے آئے۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے تو عرض اے گئے جس نبی دی آمد تے جلوہ کری تے پڑوسیاں نو عزت ملی او دے تے کی کرنا چاہیے، بلکہ میرے کل پوچھو تے میں آنا اور کوئی ملاد مناوے نہ مناوے، تیری میری ماں ضرور مناوے جنہیں قدمت علی مصطفیٰ نے جنت رکھی ہے، اور کوئی ملاد مناوے نہ مناوے، تیرا میرا بابا ضرور ملاد مناوے کہ جنہی زیارت نو مصطفیٰ نے حج و عمرہ قرار دیتا ہے، اور کوئی ملاد مناوے نہ مناوے، بیوہ ضرور مناوے کہ جنہا مصطفیٰ نے سہارا پڑھن دا حکم دیتا ہے، اور کوئی مناوے نہ مناوے، یتیم ملاد ضرور مناوے کہ جس تے سر تے ہاتھ رکھن تے جنت دا اعلان مصطفیٰ نے کیتا ہے، اور کوئی مناوے نہ مناوے، غریب مناوے، مزدور مناوے، جنہا پسینہ خشکون تو پہلے او دے حق دیون دا اعلان آمینہ دے لال نے کیتا ہے، استاذ مناوے، جنہی عزت تے رسپیکٹ دا اعلان نبیہ دے امام نے فرمایا ہے، آؤ کائنات پھر ڈھونڈو پرکھو جانچو، کائنات کوئی ایسا بد نصیب تو انہوں فرد مل جائے، 18 نمبر دی ہے نکلاؤ تے بھاوے 24 نمبر دی پوچھو، اس دھرتی تے کونے ہو جنہوں مصطفیٰ دی رحمت تے برکت تے حصہ نہیں ملیا، جیڑا ماں دی قدر کر رہے ہیں مننے نہ مننے، اے صدقہ مصطفیٰ دے، جیڑا پیونو رسپیکٹ مل رہی ہے مننے نہ مننے، اے صدقہ مصطفیٰ دائے، جیڑا پڑوسی نو یتیم نو غریب نو مسکین نو عزت مل رہی ہے، او بد نصیب مننے یا نہ مننے، اے صدقہ میرے تے تیرے آقا محمد عربی دی جلوہ کری تے جدے آمر کے اتنی عزتہ کائنات دے افراد نو ملے اساں تے کم از کم وہ بد نصیب تے گنگے نہیں کہ اس نبی دی آمد دے ہوتے اساں خوش نہ ہوئیے تے چپ کر کے بیٹھ جائیے۔ اچھا پھر دسو جیڑا سانو گلی بنوا کے دے وے او دا احترام ٹھیک ہے، جیڑا بجلی دا کھمبا لائے دے وے او ٹھیک ہے، جیڑا پیسے لائے کے بچے دی نوکری لوا دے وے او ساڈا محسن ہے، جدے آمد دے نال ایمان جیسی نعمت اللہ نے سانو عطا فرما کے رب دی بارگاہ دا شعور تے او دی بندگی دا نور دیتا ہے، او دے آمن تے رونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ خالق کائنات اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كانوا من
ہاں رب تے یہودیاں عیسائیاں دا بد مذہباں دا بھی ہاں ہر چیز میں ہر مخلوق نو برابر دیتی ہے قد و قامت یہودی عیسائی مسلمان تو فرق ممکن نہیں ہے اے جناب والا حسن و جمال نو ویکھ کے تساں فرق نہیں کر سکتے او دی لگژری سہولیات نو ویکھ کے فرق کرنا مشکل ہے او دا او منصب و فنی علوم نو سامنے رکھ کے مسلم تے غیر مسلم دا فرق کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے جڑی نعمت عطا فرمائی ہے مومن نو اعلان فرمایا میں رب تے ساری کائنات دا دولت برابر طاقت برابر شہرت برابر اقتدار برابر دیتا اللہ فرماتا ہے تخصیص تے ونڈ دی کیتی جدو مصطفیٰ جیسی نعمت عظمہ دیوان دیواری آئی ہے اے احسان رب نے نہ سکھا دے کیتا نہ عیسائیاں دے نہ انہاں دے جوائیاں دے اے احسان رب نے جناب والا نہ یہودیاں دے نہ سعودیاں دے احسان کی دے دے علی المؤمنین اللہ فرماتا ہے مومنہ دے احسانے کے سوا لکھ نبیاں دا سرور توانو عطا فرمانا ہے اس واسطے اماں دا احترام ابے دا حیا بیٹی دا تقدس پیر دی شرم ماں دی عزت دے بھائیاں دا اخلاص ویکھ کے اسا آکھنے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے یہ ماما جدو منڈی چلکدیاں ہوئے دیا جدو زمین دے سینے دفن ہو دیا ہوئے جدو یار یارہ دے روپ قاتل ہوئے اس دور میرے نبی نے آکے محبتاں دا نور بخشیا پھر کیوں نہ کھیے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا تو جہاں میں گزارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا تو جہاں میں گزارا نہیں ہے ایک ہی وجہ ہے سانو بھول گیا کسی نے فراموش کیتا انہیں دکان پہ بیٹھ کے بچے یاد رکھے نبی کو بد نصیب مسلمان میں بھلایا جنہیں گھر باقی نعمتاں یاد رکھیا نبی کو بھلایا جسے بد نصیب نے پارلیمنٹ دی سیٹ کے بیٹھ کے نبی کو بھلایا جسے بد نصیب نے جناب عدالت دی سیٹ کے بیٹھ کے نبی کو فراموش کیتا جسے نے دلائل دے دی ہو رہا آمنہ دلال نو کنڈ کرن دی کوشش کی تھی جسے نے اپنے عہدہ و منصب دی وجہ تو نبی نو کنڈ کی تھی لیکن کنڈ کرن والے کنڈ کر دے رہے اگر اس معاشرے اندر ملالہ جیسی بدکار پیدا کرن والیاں بازاری ماما موجود میں اگر اس معاشرے اندر اس معاشرے کے سوسائٹی اندر ڈاکٹر عبدالسلام جیسے کمینے ماما پیدا کر سکدیاں نے تو موشن ملت حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے غیرت مند لوگ بھی ماما پیدا کیتے ہیں اس معاشرے اندر اگر بازاری ماں ملالہ دے سکتی ہے تو پھر شریف ماں آفیہ صدیقی بھی دے سکتی ہے پھر ایسے معاشرے اندر اگر بازاری فکر لوگ آ سکتے ہیں جنہیں چوکا کے سڑکا کے نبی دی عزت کا سودا کر دینے تو پھر کچھ ایسے غیرت مند لوگ بھی کھو دینے جنہیں ہزارہ شلوی سینے کے چل کے اکا دشمن دی اکھے جک پا کے کہہ رہے ہوں دینے کوئی مانے یا مانے نہ اس کو پر فیصلہ تو خدا کا یہی ہے جو تمہارا نہیں یا محمد بالیقین وہ ہمارا نہیں ہے کہ پڑھ لو جو تمہارا نہیں یا محمد ان کا بندہ ٹرائی نہ مارے
جانے باقی کھوچو تمہارا نبی یا محمد او چھڑیاں لاون والے ہو تبو لاون والے ہو اگر عقیدہ نہیں تو سب کچھ ضائع ہے عقیدہ ایک ہی رکھو جو تمہارا نبی یا محمد یقین وہ ہمارا نبی ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ میں سنوارا نہیں ہے یہ ساری نعمتاں میرے رب نے مصطفیٰ کے صدقے بھی دیا نے لیکن پھر سن لو قرآن نے فیصلہ کیتا ہے کل علامہ اکرام بھی نہیں ہے حضرت مفتی طارق بھی نہیں ہے یہ معزز لوگاں بھی نہیں ہے اللہ دا فیصلہ ہے اللہ فرماتا ہے احسان صرف مومن تو آگے نے کیتا ہے آنکھ دینا کوئی کم نہیں ہے وجود دینا کوئی کم نہیں ہے میں خالق دے مالک رازے کو فرمایا گدیاں حکومت اقتدار مال دولت اے میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھ دی احسان ہے میں تو انو سوا لکھ نبیاں دے ایمان دا امتی بنا احسان نبی دی ذات کون بولو نبی دی ذات جدے صدقے ہر شے لبی ہے اللہ دا احسان مصطفیٰ ہے یہ علماء کرام دی بات میں رب دا فیصلہ ہے اچھا بعد لوگ دنیا دی پاور رکھ کے میں بہت سارے لوگاں نے سنیا فلانا بندہ جدو ساڑھے طرح سی نا وہ دو ماشاءاللہ ملاد مناندہ سی جدو فیکٹریاں بنی ہیں نا ان ملاد چھٹ گیا میں آگے جدو سود تے کاروبار ہو دے نا اللہ ایڈا غیرت والا ہے اپنے معبود دے ملاد لئی کسے میں غیرت بندے بولو سود آگے بولو روپیہ بھی برداشت نہیں کرتا شریف آدمی ہولی بولے جو ہے کہ میں بڑے بڑے لوگ لے لو انہوں انڈسٹریلسٹ پریشان ہو یا کرو سنیو اللہ پریشان ہو یا ماڑا آئی تے دو ساڑھے نہ لئی اور میں نے یا کیا نبی فرما اللہم احیینی مسکینم و امتنی مسکینم و حشرنی مسکین ایک دولت دی کوئی حیثیت نہیں ہے حضور سید عالم صحابہ نل جا رہے ہیں بکری دا بچہ مرے ہوئے بدبو پیاندی ہے کیڑے پہنے میرے نبی فرمایا صحابہ توڑے جو کوئی بندہ اس بکرے نو اس ویلے خرید سکتا ہے عرض کی دیا کائیں کو خریدیا جا سکتا ہے بدبو پیامی کون خریدے گا سنو میرے نبی فرمایا صحابہ میں نے اس رب دی عزت و کبریائی دی قسم ہے جنہیں قبضے وچ نبیان دے سلطان دی جان ہے اللہ دے نزدیک دنیا دی اس تو بھی کم کر حیثیت ماری پھر دی دنیا ایدی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر عزت عظمت کی تصور پوچھنا ہے پھر قرآن کو پوچھ لے پھر سن لے کوٹھی عزت نہیں ہے گٹی عزت نہیں ہے وزارت عزت نہیں ہے اقتدار عزت نہیں ہے اگر ایسا عزت ہوتی تے اللہ سوا لکھ نبیوں نو حکومت ضرور دے گا راستے نہیں ہو جنہیں بندے سب کو حکومت اقتدار کو سمجھ دے کون علیہ رسولہ کرنا فیصلہ تسا دینا ہے اللہ دے دوستنا ابراہیم دے حاکم نما کی سی ابراہیم پاک دے سامنے دشمن کون سی بولو ہولی بولو نکی نمرودڑی نہیں بڑا نمرود ابراہیم پاک دے مقابلے حاکم کون سی تھوڑا جے بولو اللہ دا یار کون سی جڑے بندے زندہ سلامت تو بول سکتے ہو باقی کوئی حرج نہیں دوست ابراہیم حاکم نمرود دوست کلیم اللہ حاکم فرعون دوست دا محبوب دا بیٹا حسین حاکم یزید ایک کوئی کمال نہیں ہے ہاں میرے رب نے اپنے
کرم نال چند نبیاں تے مصطفیٰ دے اصحاب نو اس واسطے اقتدار دیتا ہے تاکہ کوئی اے نہ کہ انصاف ممکن ہی نہیں، انصاف ممکن ہی نہیں، پوسیبل نہیں ہے۔ اللہ دے نبیاں تو لے کے تے مصطفیٰ پاک دے مقدس صحابہ نے کائنات انصاف لوگاں دی دہلیز تے دے کے دسے آئے اگر کوئی انصاف کرے سامنے محمد دی شریعت نو رکھے تے سب کو جو ممکن ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی آزمائش دے بے تینو علاقے دی سربراہی تینو ایریے دی صوبے دی ملک دی پھر ادنا بڑھ کے لوگاں نو بھول جا پھر اس آزمائش تے پورا اترن دی کوشش کرم ہوئے گا۔ عرض کرن دا مقصد ہے اقتدار عزت نہیں، دولت عزت نہیں ہے۔ اگر اقتدار عزت نہ آئے تو پھر میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا ہے اس ملک وچ بقور ٹیلی ویژن اینکرز دے بقور اخبار نویساں دے پاکستان دی تاریخ دا شریف ترین صدر بقور اخبار نویساں دے بقور چینلز دے مالکان دے شریف ترین صدر پچھلے دنوں چ مرے آئے جدا نام سی ممنون حسین وہ بیچارے دے مرن دے اتے او دے پتر سمیت جنازے دے شرکا دی تعداد سی 5 کنے سن بولو 5 پتر سمیت تے جنازہ پڑھایا اس پرسنالٹی نے جناب جسٹس تقی محمد عثمانی صاحب نے مکتب دیوبند اتنا بڑا نہ ہے کہ اگر تیرے پنڈ چوی چوک کھڑا ہوئے تے 10 منٹ کم از کم 1000 بندہ او دے آس پاس کھڑا ہو جائے اتنی بڑی فالوئنگ رکھن والا معروف پرسنالٹی جنازہ پڑھا ہوئے تے بندے 5 نے تے عزت کیڑی شہدہ نہ ہے تھوڑا جا پیچھا چلا جا داتانی حجویری دی نگری بلدرہ دھیان کر پاکستان دا سب تو بلند و بالا نشان میرار پاکستان چھوک کے پیاد لوگو جتے ڈرون کیمرے دی آنکھیاں کم کرے جتے ٹیکنالوجی ہار جائے جتے جناب کمپیوٹر مات پڑ جائے جتے ایجنسیاں ادارے کھو جاویں جتے گلیاں محلے جناب تنگ پہ جاویں یہ ہر بندہ ایک دوجے تو پوچھتا ہے یارو گل کی ہے آکے اس مرد کلندر میں آکے اسی مالک کان نہیں لگن دے میں آوے کھلوکی میں شرخرو جاوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 پیارے نبی دے پیارے غلاموں جاگ رہے ہو کہ نہیں تھوڑا دیا ہولی بولو تیری مجبوری ہے پارٹی مجبوری ہے لیڈر تیری مجبوری ہے سیاست اے میں رسول اللہ دے منبر تے بیٹھ والے دی مجبوری محمد عربی دی عزت تے ناموس تے دین ہے اساں صرف اتنا پوچھنا چاہنے ہاں کیونکہ تساں کتا بھی ہو رکھ دیو جڑا چوراں تو تواڈے گھر دی حفاظت کرے تیرے تے او کتا رکھ دیو جڑا ڈکیتاں تو تواڈی حفاظت کرے تے مالکاں نو کوئی پرواہ نہیں ہے جنوں مرضی سد لو ساڈے نزدیک کہ اس اشرف المخلوقات کو وہ کتا کروڑ درجے چنگا ہے جڑا اپنے مالک دی حفاظت کرے کہ اشرف المخلوقات نو چاہیے انہوں پتہ تے لگے اس مصطفیٰ دے صدقے میری دھی دی عزت میری ماں دی عزت میری بیٹی دی عزت میری بہن دی عزت میرے پیو دی عزت میرا رزق دا باعث خدا دے سجدیاں دی نعمت مل گئی ہے اس مصطفیٰ دی عزت کے کوئی کتا بھوکڑ دی کوشش کرے مومن دکان نہ چھوڑے مولوی مسلح نہ چھوڑے پیر گدی نہ چھوڑے بزنس مین بزنس نہ چھوڑے تاجر تجارت نہ چھوڑے پھر دس نہ صحیح اصل دھرتی تے بوجھ ہے یا اشرف المخلوقات ہے اشرف المخلوقات کے ادو بنا گے کہ تو محمد پاک دی عزت ناموس واسطے اس ماں صحابیہ نو ویکھاں گے جڑی اپنے بچیاں نو چاہ کے نبی دے قدماں وچ رکھ کے آندی بچیو تواڈیاں کوئی تھاواں نے زندہ رہن دیا یا اماں دی چھولی ہے یا محمد دے قدم چھے بس رکھ کے بھی میں چل رہا چک کے بھی میں لے جاواں گی تساں آمن والے انو دس دے ہو ساڈی زندگی اپنے لئی نہیں ہوندی محمد عربی دی عزت تے عظمت نہیں ہوندی مصطفیٰ اس طرح نہیں بلند آواز سے
آمد مصطفیٰ غلام ہے پیارے نبی دے پیارے غلاموں اللہ فرما رہے احسان مومنہ تے کدے تے بولو پھر بولو کدے تے مومنہ تے اور آؤ ذرا پھر چلیے میں نہیں پوچھتا سنی علماء کل تساں دسو مومن کون ہے میں نہیں پوچھتا دیوبندی علماء کل تساں دسو مومن کون ہے میں نہیں پوچھتا بہابی علماء کل تساں دسو مومن کون ہے نقشبندیاں چشتیاں قادریاں ویسیاں رضویاں کل نہیں پوچھتا میں آؤ قرآن تو پوچھ لینے نبی دے فرمان تو پوچھ لینے مومن کون ہے ہر بندہ دے میں مومن فیصلہ قرآن تو پوچھ لینے مومن دے کچھ کرائٹیریا اصول ثوابت قرآن دسے نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فیصلہ قرآنی ہے آیات ربانی ہے سن لو نبی دے غلاموں جنہ رشتے نال سسٹم وجود چایا جنہ رشتے جے تقدس نو قرآن نے بیان فرمایا انہاں رشتے نو گن کے قرآن نے دسیا پیو تو زیادہ ماں تو زیادہ اولاد تو زیادہ جائیداد تو زیادہ بزنس تو زیادہ تجارت تو زیادہ کدے نال پیار کرنا ہے اور دسو سیاستداناں دے واسطے رشتے توڑن والے ہو لیڈراں واسطے اپنے بیلیاں نو چھوڑن والے ہو پارٹیاں دے ناتے اپنی برادری وچ انتشار پاون والے ہو کتھے جے ہو رشتے قرآن دا بچے ماں بھائی بزرگ رشتے دار یہ سب تو زیادہ پیار جڑا محمد عربی نال نہ کرے وہ فرمایا پھر ایمان والا نہیں ہے اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دیندا یعنی نبی دے ناتے مرجھا جائے جہاد کے ناتے پریشان ہو جائے او اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دیندا مطلب مومن ہے ہی ہو جدی اندر جذبہ جہاد ہوئے اور جہاد نال محمد عربی دی محبت ہے اچھا سکی محبت کرن والے لوگاں نو قرآن نے کنج عیاں کر دیتا ہے صرف نعرہ لا کے سانو بھی نبی نال پیار ہے نا فرمایا جذبہ جہاد بھی ہے یا نہیں اولی گلی بولو صرف محبت دا دعویٰ کی جھوٹ کیونکہ جہاد کے بغیر عالم کفری ہو چاہتا ہے محبت کرو لپاؤ کہ جہاد ابھی گل کرنا بڑے بڑے چینل کے لفظ استعمال کرو کہ فوراً جناب پیمرہ جیسا غیرت اور خلیص ادارہ بھی فوراً نوٹس فرام کر دے لیکن ایک جذبہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعلان ہے ساڑھی گل نہیں ہے فرمایا مومن ہوئے جنہوں سب تو زیادہ پیار کی نال ہوئے بولو اچھا یہ جڑے سارے پروگرام ہوندے نا یہ صرف کرنا دی لذت تے وقتی چسکے دا باعث نہیں ہوندے یہ تربیت دیاں خوبصورت ورکشاپس بھی اصل نہیں غور کرنا ہے اصل کوئی دودھ کے دھوتے ہوئے نہیں ہیں ساڑھے وچ ڈھیر ساری خامیاں یہ اصل ایہو دی محافل وچ بیٹھ کے بھی اپنی خامیاں دور کر کے اصل خوبیاں اپنان دی کوشش نہ کیتی تے پھر دا مطلب ہے ساڑھے تو بڑا بھی بے وقوف کوئی نہیں یاد رہے ہو کہ وہ دے واسطے پہلی ضرورت چیز کی ہے فرمایا مومن ہوئے جنہوں سب تو زیادہ محبت اور تسا میں سوچئے جس مسلک جس مذہب جس پارٹی مشرف نال تیرا تعلق ہے کیا تو سوچ کے دس اما تے اپے دی توہین تے تینوں ٹینشن ہو دیئے نبی دی توہین تے کتنی ہو دیئے فیصلہ تو
پریشان ہے، جا کے گھر جا کے قرآن شریف پڑھ کے غور کر لو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں اپنی قبر جانا تو سامنے قبر جانا جاگ رہے ہو۔ اور سوچو، دیوبندی سوچے، سنی سوچے، وہابی سوچے، شیعہ سوچے، پیپل پارٹی مون کا پی ٹی آئی یہ بلاوی ہو، سوچو کہ نبی دی توہین تے کتنی پریشانی تے اماں بابے دی کوئی تیرے پیو دی تیری پیاری اماں دی گستاخی کرے، سچی دس گلے لانا ہے، سچی دس انہوں اپنی شادی خوشی دے کمی دے انوائٹ کرنا ہے، بولو او دے کل کوئی اپنا لین دین کرنا ہے، یعنی تیری اماں دا دشمن ہے، دشمن تو سمجھنا ہے، تیرے بیٹے دا بھائی دا بیٹی دا جناب دشمن ہے اپنا دشمن۔ بس صرف قرآن توانو اتنا پیغام دینا چاہتا ہے، سنوے پیغام دے کے پوچھ رہے کیا اپنے پیو دے دشمن تو بھی نبی دے دشمن نسکے کو جیا سمجھ دے ہو، تینو یار دا دشمن چنگا نہ لگے، پیو دا دشمن چنگا نہ لگے، یہ نبی دے دشمن نال کاروبار بھی کرے، تعلق بھی رکھے، دوستیاں بھی رکھے، یہ دا مطلب ہے چودھری ملک نواب خان کہلا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہلا سکتا، خود ہونا ہے جو سب تو پیارا نبی لگنے جڑا سمجھتا ہے فیصلہ میری رائے میں وہ سبحان اللہ نہ کہ جڑا سمجھتا ہے کہ قرآن دا ایک قانون ہے تو پھر تو سبحان اللہ۔ ہاں پھر سوچو کیونکہ بیماری دا علاج ہے، معاشرہ جو مردہ نہیں ہویا بیمار ہے، جب بیمار معاشرے دا علاج ہے، اقبال نے دسے قوت عشق سے ہر پست کو بالا تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، فیصلہ کریے نمازیوں، تہجد گزارو، جماعتاں لشکر کل تنظیمہ جماعتاں بناون والے ہو، سوچو توانو نبی نال کتنا پیارے، میں اپنے جگہ تے تسا اپنی جگہ تے سوچو سانو کتنا پیارے، پھر سوچئے دولت نبی لئی کتنی قربان کرنے آ، وقت نبی لئی کتنا دینے آ، محبت دا نعرہ کد لانے آ، کیڑی شاید تو ڈرنے آ، کوئی برا محسوس نہ کرے، لک گئے کوئی پکڑ نہ لوے، چھپ گئے کوئی گر نہ کرے، ڈر گئے اور کرنا میرا ایجی تتنو کائنات دس رہی ہے، جب بات نبی بھی عزت ناموس دی آوے، ہمیں کپڑے پھٹے ہوئے بدر دیوادی چیخ کے آنی لوگوں ذرا نظارہ دے کرو محمد دے غلام آدھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیروں تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ پھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے۔ ایمان دا فلسفہ ہے سب تو پیارا نبی، سب تو پیارا نبی، ایمان دا فلسفہ ہے نبی تو کوئی پیارا نہیں ہے، اے جان نبی لئی، اے طاقت نبی لئی، اے قوت نبی لئی، اے وقت نبی لئی، اے سب کچھ نبی لئی ہے، جب نبی لئی کر کے میدان چترا گے، پھر بریلی دا غیرت مند بابا آل سنت امام اپنی تربیت تے اپنی دتی ہوئی لوری تے دتی ہوئی کھٹی تے رش کر کے جب ایک قوم دے سبق نو دورائے گی، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وغاں تمہارے لیے، سارے مل کے پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آج عزت دی خواہش رکھتے ہو، امن دی
دی تمنا رکھنے سکون دا جناب والا خواہش رکھنے او لوگوں بزنس کر کے بھی بیٹھے جے سکون نہیں پہ مل دے ورلڈ بینک اور تعلق رکھ کے بھی بیٹھے ہو اطمینان نہیں پہ ملدا عالمی دنیا نال ٹریڈنگ کر کے بھی بیٹھے جے سکون نہیں پہ ملدا بیٹھ بیٹھے ہو امپورٹ ایکسپورٹ کر کے بھی اطمینان نہیں ہے یورپ امریکہ نال سفارتی تعلقات جوڑ کے بھی پیار نہیں ہے امن نہیں ہے تو پھر آؤ ذرا ایک واری من حیث القوم سارے مل کے اپنا ٹکا ہویا یا خدا نخواستہ کمزور تعلق گنبد خضرہ دے مکین نال پختہ کر کے جوڑیے تعلق ان جو ہے جنہیں کولڑے دے غیرت مند بابے سیدنا بہر علی دا جڑی اور ہے تعلق ان جو ہے جنہیں حضرت فاضل بریلوی دا جڑی اور ہے تعلق ان جو ہے جنہیں سید کفایت علی کافی دا جڑی اور ہے جنہیں فضل خیر آبادی دا جڑی اور ہے تعلق کے جو جوڑی ہے کہ جینا مرنا محمد عربی دے نامے لالیے پھر سامنے موت ہوئے یا تختہ دار پھر سامنے قید و بندی صحوبت ہوئے یا کالے پانی دیا سزاوہ ہوئے پھر لبا کے نغمہ کے ترانہ پھر جناب والا نظر ثانی دی اپیل نہ ہوئے پھر کسے کل کوئی رہائی دی تمنا نہ ہوئے پھر نغمہ کے ترانہ ایک کوئی ہوئے زبان دے ہوتے جاری ہوئے کہ سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا سبحانو پر سخن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن پھر اس نعمت پہ غور کریے میں پھر کیوں واپس قرآن دے اس مرکز والی جانا چاہنا اللہ نے احسان فرمایا کی دیتے ذرا محبت نہ بولو پھر مومنات احسان فرمایا اپنی عزت عظمت والا رسول دے کے مومنانوں عزت والا بنا دیتا کاروبار بزنس تجارت عزت نہیں ہے عزت رسول اللہ دی نوکری ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ سانو عزت والا بنانا ہے عزت والا مومن ہوتا ہے مومن دی عزت کتنی ہے یہ سمجھنا چاہتے ہو پھر سن لو اوریجنل نمرود اوریجنل فرعون شداد آمان قارون انہوں نے نال بٹھا کے انہوں نے خزانہ تے اقتدار ہر شے ایک پلڑچ رکھ دے دوجے پلڑچ اپنے پنڈ تے کوٹ تے ایریے تے مزدور مومن دی پاٹی پر رکھ دے ایدی جتی دے برابری نہیں جاگ رہے ہو عزت کیڑی شاہدہ نہ آئے اگر پوچھنا چاہتے ہو آج دنیا دی خواہش یورپ کو لئیے عزت کی طلب ہو گئے یورپ میں گزر چکی ہے ٹھنڈی جہنم کی عزت دے سکتی ہے جتے 11 سال دی سب کو نکی ماں ہوما دا اعزاز یورپ کے بچی نے حاصل کیتا 11 سال دی بچی ماں بنی لیکن ماں کی بھی بنی ہے ماں اس بچے دی بنی ہے وہ جس بندے نے اس بچے دا ماما بننا سی وہ پیو بن گیا سجے بھائی کی بغیرتی کے نال وجود چاون والا حرامی بچہ وجود چاوے ایک یورپ کا ماحول ایک ماحول تینو لوگ دینا چاہتے نے اے لفافہ انکر تینو دینا چاہتے نے لنڈے دے انگریز دینا چاہتے نے اے جناب محبت
دی آنٹیاں تینوں ڈونیٹ کرنا چاہدیاں نے تے دیکھ لی جرا تیرے اسلام آباد دا کیس ایک جناب والا سفیر دی لڑکی دا کینا کتھے تک پہنچی آئے ایک کچھ خواہش تمنا گئے محراب و منبر نو چنگا سمجھے نہ سمجھے سانو ماڑا آگ ان پڑھ آگ چاگے لاگ شدت پسند آگ لیکن قسم خدا دی اساں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہنے ہاں بزنس تجارت اپنی مثال آپ بن جاؤ اپنے پتروں نو جج بناؤ اپنے بیٹے نو وکیل بناؤ اپنے بیٹے نو انجینئر بناؤ اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے نو اعلیٰ عہدیاں تے فیض کرو لیکن اسا ہاتھ جوڑ کے آکھنے اتنا ایک دین ضرور پڑھا کہ تیرا پتر تیرے جنازے کے شرمسار نہ ہوئے تیرا پتر تینو قبر اتارن لگیا پریشان نہ ہوئے اماں دا جنازہ پڑھن لگیا کسے دا منہ نہ تکے انہوں پتا ہوئے میرے ابے نے مینوں تعلیم بھی دتی ہے محمد دے دین دا نور بھی دتا ہے توجہ ہے ایک کدو آئے گا جدو دین دے نور نو اساں حاصل کران گے اس برکات نو تقسیم کران گے اپنی نسل نو دساں گے میں ایک بزرگ نو پوچھیا میں کہا جی دنیا دا امیر بندہ کون ہے میرے شیخ و مرشد فرمایا وہ جیڑے بندے نو اللہ دی رضا دے اٹھے تے او دی نعمت دے اطمینان ہے جیڑا تواڈا میرا نوکر ہے ڈرائیور ہے گن مین ہے محافظ ہے چوکیدار ہے اگر وہ 20,000 25,000 تے 5-4 بالاں دا باپ ہو کے مطمئن نے تو پھر امیر 5 لاکھ والا نہیں امیر وہ 5-20,000 والا توجہ ہے کہ جڑا لاکھ روپے تنخواہ لین والا افسر 20,000 والے مزدور کو رشوت لے رہے ہیں پھر مزاج کیسے نہیں ایمان دا نعرہ بھی ہے دین دا جھنڈا بھی ہے لیکن سب کچھ بھول جانے ہیں قرآن آدھائے نبوت اور رسالت کی جلوہ گری دے بیسک مقاصد کینے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم آمنہ بلال آئے تو عزت والا بنایا انہاں دے آمن نال دل پاک ہو گئے انہاں نے آگ کے دلوں دی دنیا نو پاک فرمایا انہاں نے نگاہ ناز نال ویشیاں نو ایک دوجہ دی محبت دا جناب والا محافظ بنا دیتا عزت دا محافظ بنا دیتا اور جرا سبق مصطفیٰ نے دیتا ہے ایک قیامت تک جنہوں یاد ہے او دا پارا میرے آئے او ایمان والا ہے اور ذرا سوچئے کیڑیاں چیزاں ایمان نو ختم کرن والیاں کمزور کرن والیاں نے پھر سن لو جڑا بندہ حرام کھارے رشوت کے ذریعے نال چودھری ملک نواب کا مومن نہیں ہے جڑا کسی بھی عزت کے تک کے بیٹھا ہے جو سب کچھ گئے مومن نہیں ہے جدے کل پڑوسی محفوظ نہیں ہو مومن نہیں ہے جدے کل پڑوسی بھی عزت محفوظ نہیں وہ مومن نہیں ہے جڑا حرام پیا کھاندا ہے وہ مومن نہیں ہے جڑا زنا پیا کردا ہے وہ مومن نہیں ہے جڑا جھوٹ پیا بولدا ہے ایمان نو دا پیا لاندا ہے جڑا جناب ملاوٹ پیا کردا ہے ایمان نال دھوکا پیا کردا ہے جڑا جھوٹی گواہی پیا دیندا ہے ایمان نال دھوکا پیا کردا ہے جڑا بدنگاہی بے حیائی بے غیرتی نو پرموٹ پیا کردا ہے ایمان دی نعمت نو دور پیا کردا ہے آؤ ایمان دا تحفظ کر کے اپنے آپ نو اس فریم وچ لے آئیے جڑا فریم 14 صدیاں پہلے حسنین دے نانے نے دتا ہے توجہ ہے تھوڑا جے ہور ہولی بولو اچھا وہ فریم کیسا ہے اور ساڈا پڑوسی مدت تو عیسائی ہے وہ عیسائی سکھ ہے جو سکھ ہے ہندو ہے تو ہندو ہے وجہ کیونکہ جدو میرا کردار میرے بچیاں دا کردار ہوتے سامنے میں وہ متاثر ہوئے گا تو دین نہ لائے گا جاگ رہے ہو اچھا تو آڈا ایک بابا خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان جو گزر جاوے تے 90 لاکھ لوگاں دے کنیکشن نبی دے دین نال جوڑ دے تھوڑا ہولی بولو ساڑھی پوزیشن کی ہے بزنس ارباں دا بزنس کروڑاں دا تے ایمان کمزور نمازاں تے زور
اے نمازاں نو میں کی کرن تیریاں نو میری نمازاں نو تو کی کرے ماشاءاللہ لوگ بیٹھتے تمام داڑھی ٹوپی جبہ کبا صوفی صاحب یہ دیکھاں تیری بد کلامی تو پڑوسی محفوظ ہے کہ نہیں جاگ رہے ہو میں علماء حقہ دی خدمت بیٹھ کے تواڈی بارگاہ وچ عرض کرنا چاہنا ان کو نور لے کے سنو میں نو کوئی تواڈے تو نام پر محقق پڑھیا لکھیا کوئی اٹھ کے میں نو دس دے وے فلانی قوم نماز چھڈن سے ہلاک ہو گئی جنہیں نماز چھٹی ہے انہوں جواب دینا پڑنا ہے سزا بھگتنی ہے لیکن ہلاک کوئی قوم نہیں ہوئی ہلاک قوم جدو بھی ہوئی ہیں سنات ہوئی ہیں ہلاک جدو بھی قوم ہوئی ہے بد زبانی تو ہوئی ہے بد کلامی تو ہوئی ہے بد عیدی تو ہوئی ہے نافرمانی تو ہوئی ہے اور جدو سادہ کردار کے مزاج انج بن جائے کہ حج کرن والے حاجی تو سال بھر علاقے دے بندے سودا نہ لین کے حاجی صاحب پہلے حج دے پورے کرے گا جدو بیٹی دی شادی تے میری اللہ نے چند ٹکے دے دیتے تے میں کاف نون جیم رے صد کے بھنگڑے پیا کروانا ناچ گانا پیا کروانا تے پھر مذاق نہیں ہے تے دین دا کی ہے جدو پیر اپنے جرمت بیٹھ کے پوجا پاٹ کرواوے ہاتھ چماوے عالی شان چپے پاکے نبی دی عزت ناموس دی دین آوے تے مرید کمینہ کیا کہ میرے پیر دی طبیعت خراب ہے ایک ہو جائے بغیرت پیر دی بھی حلاقت چاہی دیئے تے مرید کمینے دی بھی ایک پیر قربانی تے زبا کرن لئی نہیں رکھی دا پیر دا مطلب ہی ہے جدو دین تے اوکھاوے لاوے امام حسین دا دامن کرم پکڑ کے اپنے اکبر و اصغر جیسے انہاں دی خیرات تے پیر نل ملے ہو جوان بچے لے کے میدان اچ کھڑا ہو گیا کہ میں محمد دے دین دا شکر ایمان دا تحفظ کریے ایسے ہزارہ نمازی نہیں کروڑا نے جنہ دیا نمازہ منہ تے ماریاں جامن گیاں توجہ ہے ایک دین دی اہمیت نو دیکھو جدو دین نو کمزور کر کے بیان کرانگے پھر پریشانی کی ہوئے گی ویک چکے عالمی دنیا دا ایجنڈا انہاں کعبے دے امام دی زبان سیکھی ہے پہلے امام کعبہ نو انہاں جرخمال کیتا عرب دے امام نو جرخمال کر کے پھر انہاں کھوڑا سا پرکرتی دا کم لینے کی کم لیا جات کے ٹرمپ نال شاہ سلمان نچیا امام کعبہ کی سی بولو بولو امام کعبہ چوپ انہوں نے 80 لاکھ کشمیریاں دے دشمن مودی نو سیوال ایوارڈ دیتا امام کعبہ امام کعبہ انہوں 20,000 مسلمانہ دے قدرات دے مسلمانہ دے قاتل نو بلا کے حکم کا امتیاز دیتا امام کعبہ نیتنیاہو نال خفیہ ملاقات کی محمد بن سلمان نے امام کعبہ چوپ نیوم نامی شہر دجال دا اڈا قائم ہو چکیا امام کعبہ اسرائیل دے انسانیت دے دشمن یہود و نصارانو انہا فضائی راستے دیتے امام کعبہ چوپ کئی سو سینما پڑ چکے مکہ مدینے امام کعبہ چوپ اور یو اے ای دے وچ مندر بنا کے چابیاں موتی نو پکڑائیاں عرب دیاں شہزادیاں شلفیاں بنائیاں تے جناب والا عرب دے امام چپ نے پھر قسم خدا دی سلوک نہ کرا تیرے پنڈ تے شہر دے اس امام نو جڑا رکھی سکھی کھا کے چودریاں ملکہ نوابہ دے تانے بھی کڑویاں کسیلیاں گلہ سڑ کے بھی ہاتھ کھڑیاں کے بیڑیاں پا کے بھی منبر رسول کے کھڑا ہو کے آنائے موت قبول محمد دین الخطاری میں کرم یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک بس ایک ہی فلسفہ ایک ہی ریکویسٹ ایک ہی تواڈی خدمت درخواست
وہ دین نو کمزور کرنے والے آدھی آنکھیں تک پائی ہے مسئلہ مولوی دا نہیں ہے کیس سجادہ نشین دا نہیں ہے تیری بھی خواہش ہے تیری بیٹی محفوظ ہوئے میری خواہش ہے میری دھی محفوظ ہوئے تیری ہمشیرہ میری بہن تیری بیوی میری بہن تیری بیٹی میری بہن محفوظ ہوئے وہ صرف خود ہونی ہے جدو ایمان دے کنیکشن کو مضبوط کر کے بچیاں دی تربیت چے بات پا دیاں گے بچے ہو تجارت مسئلہ نہ ساڑا ہے نہ سی سیاست مسئلہ ہے نہ سی امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس تجارت ساڑا مسئلہ نہیں ہے مومن دا مسئلہ صرف ایمان ہے ایمان ہے یہ صرف مصطفیٰ دی شان جدو یہ دن جڑ جاؤں گے ایمان ہی بچ جائے جدو ایمان بچ جائے گا پھر اسا انشاءاللہ معاشرے خیر بندے نظر آواں گے حضور سید عالم کے پیارے غلاموں پہلے تے اپنے ایمان دے تحفظ لئیے نماز نہ چھٹو کچھ نماز پڑھو پنجگانہ نماز میرے نبی فرمایا میرے دین دا حسن نماز ہے دین دا حسن لیکن اگر بھائی دا حق مار کے نماز پہ پڑھنا ہے تو نمازی تے کروڑ لانا جڑا بہن دا حق مار کے حج تے پہ جاندہ ہے فٹے منہ دی عبادت اے نہیں عبادت ہمیں دھوپے سجدے کر کے مدھے پہ میراب بنائے 2 نمبریے بہن دا حق کھا کے مدینے جائے 2 نمبریے بھائی بھکھا پہ عمر اللہ نہ چھوڑے 2 نمبریے تیرا پڑوسی دیوبندی ہے وہابی ہے سنی ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے تیرے کول کوئی نہیں پوچھا جانا تیرا پڑوسی بھکھا سوتا ہے تیرے کول ہی پوچھا جانا تیرے پڑوسی دی بیٹی کالج گئی ہے یا بازار گئی ہے تیرے کول نہیں پوچھا جانا تیرے پڑوسی دی بیٹی اگر مزدور باپ کے بوجھ بن کے شادی دی نعمت تو نکاح دی نعمت تو معلوم ہے تو تیرے کول ہی پوچھا جانا میرے نبی فرمایا کہ اس پنڈ میں ایک بندہ بھوکا سو جائے میرا رب اپنی رحمت دیاں نظرہ پوری بستی علاقے تو چک لے جائے ساڑھے اس مزاج میں اسی قدوں تک لوگا تک منتقل کرا گے نمازہ دے نال معاملات دین نو سمجھئے عالم کفر دی بڑی تمنا ہے کہ دین نو مذہب بناؤ بس مذہب سجدے امامیں ٹوپیاں دستاراں تسبیحاں عبادات صرف یہ نو اس تک محدود نہ کرو یہ مذہب نہیں ہے یہ دین کامل ہے یہ دین کامل ہے دوڑا بزرگ اس کرتی دوتے اگر وہ مسافر بن کے آیا قسم خدا دی واپس گیا تو دین دے کے گیا تیرے لوگ تاجر بن کے ہندوستان آئے واپس گئے تو دین دے کے گئے سندھ کے اندر تیرے بزرگ آئے دین دے کے گئے چائنا وچ گئے دین دے کے آئے اسا دسو تے صحیح کتے کتے دین پیش کر رہے ہیں اسی تے ساڑھے تے بدقسمتی نال تنور تے بھی لکھیا ہویا مذہبی گفتگو کرنا منع بس تے بھی لکھیا ہویا دینی گفتگو کرنا منع ہوٹل تے بھی لکھیا ہویا دینی گفتگو کرنا اسی ایڈے بدبخت ہو گیا کہ دین نو اسی لڑائی نہ سمجھ لے پھر کانے کو خیر کی توقع چاہنے ہیں کہ 10 دن شادی قائم ہو رہی ہے 10 دن کنجر خانہ ناچ گانا سب کچھ ہو رہے ہیں کہ دین دیواری آوے تو چپ کرو تھوڑی یہ دیر نہیں نکاح پڑھیا جا رہے ہیں یہ صرف دین نو جب 3 منٹ دے آنگے تو پھر اس نکاح نہ ٹپو چودھری جیسے بغیرت نہیں ہو مرگے تو بابے رضوی ورگے پیدا ہو نرازتے نہیں ہو جب اسا دین نو ٹائم ہی 3 منٹ دینا ہے 5 منٹ دینا ہے تو پھر کی سمجھا گے چودھری اعتزاز حسن ورگے غلیظ لوگ نہیں پیدا ہوں گے تو کوشش کر دین نو ٹائم انہیں ایک دے اپنی شادی جگمی دین دے مطابق کر اپنی نسل نو اللہ نے تینو اگر مال دولت دیتے تو اپنے پتر بچے لے ہاتھ پکڑو دے پیر پھڑ لے ان کا بچہ میں حلال کما کے تینو پروان چڑھایا ہے تیری اس خوشی دے موقع تے تیری کی دی جان والی بغیرتی نو میں افورڈ نہیں کر سکتا ایسا کام نہ کر جی دی وجہ تو نبی دے سامنے میں شرمندہ ہو ہاتھ چبان تیرا پتر ایڈا بھی زندگی نہیں ہے انشاءاللہ دین وال لوٹے گا اسا صرف ان میں کچھ سوچئے آج اس ترقی دے ماحول ہے تیرے میرے بچے نو انڈیا دے اداکارہ دے نام ہی تے انہاں بغیرتا دی موت فوت بھی یاد ہے انہاں دے ناچ گانا تے انہاں دے کریکٹر تے انہاں دے ڈائیلاگ یاد نہیں کدے سوچے مسلمان دے پتر نو وضو دے فرض کی یاد نہیں نماز دیا سنتاں واجبات فرائض کیوں یاد نہیں غسل دا طریقہ کیوں یاد نہیں یا تے بچہ ڈل ہوئے کہ انہوں کچھ یاد نہ ہوئے جدو انہوں گلوکارہ تے
اداکاراں تے کرکٹراں دے ریکارڈ یاد نہیں تے نبی دی یاد سنتاں یاد نہیں وضو دے فرض یاد نہیں حرام حلال یاد نہیں مجرم بچہ نہیں مجرم تو تے میں اس جرم کا اعتراف کر کے ایک نئی بنیاد پا کے پھر لوٹیے اپنے بچے نو تربیت وچ بنیاد محمد پاک نے دین دی ایسی دے کہ انہوں پتہ ہوئے کہ میں آئیڈیل کرکٹر نو نہیں بنانا میں آئیڈیل اداکار کے گلوکار نو نہیں بنانا میں آئیڈیل ختم نبوت دے تاجدار نو بنانا جدو اے فکر نسلیں منتقل ہو جائے گی انشاءاللہ پھر تیرا بیٹا انجینئر ہوئے گا تے عامر چیمہ دا کردار ادا کرے گا پھر پولیس ملازم ہوئے گا تے غازی ممتاز دا روپ دھارے گا پھر یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا تے غازی تنویر حسین قادری دا کردار ادا کرے گا پھر وکیل ہوئے گا تے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین نے وکیل دا کردار ادا کرے گا پھر اگر استاد ہوئے گا تے حضرت علامہ اقبال خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ ظلمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف دیا صدامہ لان والا ہوئے گا پھر انشاءاللہ پارلیمنٹ دا رکن ہوئے گا تے امام نورانی دا کردار ادا کرے گا سینٹ دا رکن ہوئے گا تے مجاہد ملت نیازی دا رول پلے کرے گا اگر پرائم منسٹر ہوئے گا تے جناب ذوالفقار علی بھٹو طرح قادیانیت دی گردن مروڑ کے محمد عربی دی عزت تے ناموس دا میرا رب دے کو لکم لے گا سردار ظفر اللہ جمالی صاحب دی صورت تے چاہے گا تے پارلیمنٹ کھڑے ہو کے سارے پارلیمنٹیرین کے منہ تے تماچا مار کے کہ اللہ ایسی پارلیمنٹ کو مجھ سے پہلے موت دے دے جو تیرے محبوب کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے پھر تیرا بیٹا جج ہوئے گا تے پیر محمد کرم شاہ ازہری دا رول پلے کرے گا پھر اگر قسم خدا دی تیرا تے میرا بیٹا اگر ان پڑھ ہوئے گا تے غازی علم الدین اگر امام مسجد ہوئے گا تے پھر شریدہ مجدد علامہ خادم حسین رضوی دا وما علیہ مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا سلام وقت گزرا جو اکجی آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام یا الہی میلاد رسول یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام ہے آج زانا ہو قبول تمام احباب تشریف رکھیں اب دعا ہوگی دعا کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی نماز کے بعد لنگر ہوگا آج کی اس پاکیزہ حسین نظم میں جس بزرگ بچے جوان نے حصہ ملایا معاملت اور سرپرستی کی پروردگار سب کی کاوش و کوشش و اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جس نے جتنا دامن کیا اس کی محبت کو اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس پاک فضل میں جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ سنا گیا جو کچھ محض تیری رضا کے لیے تیرے دیے ہوئے رزق سے پکایا گیا اس تمام کا ثواب تیرے محبوب دانائے غیوب
تاجدار ختم نبوت کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے طفیل تمام انبیاء، ان کی مقدس ازواج، حضور کی پیاری مقدس آل، حضور کے مخلص و جانثار اصحاب، حضور کی پاکیزہ ازواج اور عقیدہ ختم نبوت کے جملہ مجاہدین و محافظین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اس کلام کا طعام کا ثواب رحمت کونین علیہ السلام کے تصدق سے حضور کی پوری امت کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص اس محفل میں جتنے آباب شریک ہیں اور جنہوں نے اس میں معاونت کی، ان سب کے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، ان سب کی مغفرت فرما۔ ساتھ قبرستان میں جتنے بھی مسلمان مرد و زن اس میں موجود ہیں، پروردگار ان سب کی روحوں کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ دنیا بھر کے مرحومین مسلمانوں کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سب کی قبروں کو بقائے نور فرما، سب کی قبروں کو نور علی نور فرما۔ پروردگار اس پاک بزم کے صدقے، اس حسین کے تمام کے صدقے جتنے مسلمان گھروں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، شفا کلی عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں بالخصوص جگر گوشہ امیر المجاہدین اسیران ناموس رسالت سب کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ لنڈے کے انگریزوں سے، اغیار کے کاسا لیسوں سے، یہود و حنود کے ایجنٹوں سے امت محمدی کو نجات عطا فرما۔ پروردگار جس پاک مقصد کے لیے یہ خطہ ارضی پر پاکستان قائم کیا گیا، اس کے مقاصد کو سمجھ کر ہمیں اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پاک وطن کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ہر ایک مجاہد کی ہر لمحہ اور ساتھ خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے بھی احباب اس محفل کا حصہ بنے، سب کے گھروں کی، بچوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرما۔ سننے میں آیا حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب انتقال فرما گئے۔ پروردگار اس ہمارے محسن کو جس نے پریشان کیا، اس غلیظ کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار اس انسان نے ہمیں سینہ چوڑا اور ہمیں دل مضبوط اور ہمارے سر فخر سے بلند کیے تھے، لیکن بدقسمت لوگوں نے اس کو کمزور کیا، زندگی اس کی سکھ اور سکون سے نہیں گزرنے دی۔ اللہ جس نے ڈاکٹر قدیر صاحب کو پریشان کیا، تو ان کو اور ان کی راشی اور غلیظ اولادوں کو ذلیل و رسوا فرما دے، اور حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی قبر کو بقائے نور فرما دے۔ اس کا ایک جملہ اتنا خوبصورت تھا جس نے میرے دل کو باغ کیا۔ اس نے کہا ہمارے خاندان میں بھوپال والوں میں کبھی کوئی غدار اور ختم نبوت کا غدار کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر، اللہ اس تیرے جملے کو تیری نجات کا باعث بنائے، اللہ تیرے اس جملے کو حضور کی شفاعت کا باعث بنائے، اور اللہ کریم ہمارے اس ملک کو غداروں سے، بدکاروں سے، زانیوں سے محفوظ فرما کے ہمیں حضرت طیب اردگان جیسی غیور قیادت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب پر کرم فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، کرداوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔